مشکل کائنات مشکل خونزادہ دین محمد اسلام قبول کریں. بہت اچھا لگتا ہے اللہ رسول کی محبت میں جو بھی کام کیا جس کا مزہ الگ ہوتا ہے. میرے پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادر آباد 4 مینار چرونگی کے ساتھ پہلی گلی ہے. پہلی گلی میں کونے میں سلانی والے سینٹر میں ہمارا ادارہ ہے. وہ بلڈنگ کا نام ہے کرسٹل ویو. عام دنوں میں صبح 11 سے رات 8, اتوار صبح 10 سے 2, لیکن رمضان میں صرف 2 سے 4 کا ٹائم ہے. ایک ہی ٹائم ہے 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک. اس ٹائم پہ آپ لوگ آ سکتے ہیں. جو صورتحال ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے اس بارے میں آپ سے میں بات کرتا ہوں کہ جو آنکھوں دیکھے حالات ہیں. جو لوگ میرے پاس آتے ہیں جو ایک وقت تھا کہ ارب پتی تھے, پھر وہ گرتے وہ بالکل فٹ پاتھ پہ آ گئے, اور حد یہ ہوتی آخر میں صدقہ زکوٰۃ خیرات پہ جاتے ہیں. لیکن وہ سفید پوش کی زندگی عذاب ہوتی ہے, جہنم ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی میں مثال دوں کہ سن 2000 کی بات تھی. میاں بیوی بہت ہی اچھے نفیس قسم کے لوگ, پڑھے لکھے. انہوں نے کہا جی ہمیں صرف 2 منٹ دے دیں اکیلے میں. اس نے کہا جی کل تک ہم زکوٰۃ دیا کرتے تھے, آج زکوٰۃ پہ ہم خود گزارا کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ میری بڑی کمپنیاں تھیں, بڑی کمپنی کا میں مالک تھا, لیکن اچانک ہوتے ہم نیچے گر گئے. تو بولا کہ یہاں ایسا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے میری عزت نفس مجروح نہ ہو. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا جب بھی آئیں تو آ کے مجھ سے مل لینا, میرے گلے ملنا. جب تم گلے ملو گے تو میں آپ ہی جیب میں پیسے ڈال دوں گا, اور لوگوں کے سامنے تم پیسے لے کے دوائی لے کے جانا. دوائی فری ہے اس کی, لیکن وہی جو پیسہ اس کو میں دے رہا ہوں مجھے واپس دے رہا ہے, اس کو دوائی فری چلی جاتی ہے. کسی کو پتہ نہیں چلتا کس کو کیا نام ہے کہ دوائی فری جا رہی ہے, کیونکہ اس کے جانے والے لوگ بھی کچھ لوگ آ رہے تھے. ایک دن ایسا ہوا تو ایک بندے نے یہاں سے روک کے سے کہا کہ بات سنو, آپ سے میں اتنا پیسہ لینا, یا تو دوائی کے پیسے تو دے رہے ہو, ہمارے پیسے دینے کی نہیں. اس نے بولا بھائی بات یہ ہے کہ پر کہیں سے مدد آ جاتی میں دے دیتا ہوں. پھر اس بندے کو میں نے اکیلے بیٹھ کے سمجھایا, دیکھو ایسا نہ کرو, یہ حالات آ جاتے ہیں زندگی میں, اوپر نیچے آ جاتے ہیں. میں چھوٹی سی ایک مثال دوں, میری شاید ویڈیو 1-2 منٹ بڑی ہو جائے, لیکن آپ لوگ بڑے کام آئے گی, بہت کام آئے گی. آپ جس کمپنی کے مالک ہوتے ہیں یا وہاں کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں, جو بھی آپ ہوتے ہیں, آپ لوگوں میں سے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا بندہ اتنا گندا غلیظ ہے جس کو تعلق گندے لوگوں سے ہو, یعنی جادو ٹونے کرانے والوں میں سے. ان کے پاس کوئی ایک صاحب نے بتایا, کیونکہ کمپنی میں کلرک تھا, وہ کلرک نے مطلب ہے کہ وہ آگے بڑھتے مینیجر بن گیا, سب وہ پیچھے چھوڑ دیا, اور وہ جو کہے تو ہم کر لیں, وہ جو کہے ہم وہ کر لیں, دوسری بات ہی نہیں. کہتے اس سے بولا بھائی مجھے یہ دو وہ دو. اس نے بولا سیٹ سے بولا جو گاڑی تیرے پاس ایسی گاڑی مجھے لے کے. اس نے بولا یار تجھے تیری حیثیت موٹر سائیکل کی ہے جو ہم کو دی ہوئی ہے, تو تم کیا مانگ رہے ہو؟ بولا پھر تم سوچ لو, تم موٹر سائیکل پہ جاؤ گے, میں تو گاڑی پہ ہوں گا. وہ 2-2.5 سال کے بعد وہ آ کے ان کی حالت خراب ہو گئی, اس بندے کی حالت ٹھیک ہوئی. ہوتے یہ صورتحال ہوئی کہ وہ لوگ سب فٹ پاتھ پہ آ گئے. جو ان کا جو مینیجر بنا تھا وہ عروج پہ آ گئے. معلوم ہے کہ اس کا یہ غلیظ کام کرنے والوں کے ساتھ تعلق تھا. وہ آئے میرے پاس آ کے روئے. میں نے کہا اللہ خیر کرے. ان کو میں نے کلام لاہیری پڑھنے کے لیے ان پہ جو جادو ٹونے تھے وہ اس کی کاٹ کی, اتارا ہو گیا. اتار کرنے کے بعد جادو ٹونے سارا ختم ہوا. ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ بننا شروع ہوتے 3-4 سال کے اندر اللہ نے ان کو پھر پروان چڑھے. اب وہ جو مینیجر صاحب تھے, وہ مینیجر صاحب گرتے واپس اپنی موٹر سائیکل پہ آ گئے. تو مجھ سے پوچھا جی مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے اوپر جادو ٹونا کس نے کیا, یہ بندش کس نے کی؟ میں نے کہا میں نہیں بتا سکتا. آپ کو میں ایک راستہ بتا رہا ہوں جو اللہ کو جاتا ہے, میں بھی اللہ کی طرف جاتا ہوں, آپ ہی وہیں جاؤ. بولا کیا؟ میں نے کہا 7 دن تک 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ کے سو جانا. سونے سے پہلے کام کرنا, پھر بات چیت نہیں کرنا, دعا کرنا اللہ مجھے اس حقیقت سے آگاہ کر, جہاں بھی مجھے یہ معلوم ہو کہ جس میں جادو ٹونے بندش کس نے کی, یا میرے اپنے اعمال غلط ہیں, میرے نامہ اعمال میں ویسی غلطی ہے, جب میں نے کوئی سی برائی کی ہو جس کا میں صد باب کر سکوں. اور میں نے کہا استغفار پڑھنا شروع کر دو. اس نے 7 دن کیا, 7 دن کو ایک ہی جواب آیا ہے. وہ جو کلرک تھا وہ کلرک سے مینیجر بنا, وہ یہ کام مسلسل کر رہا تھا. جب یہ ان کی حالات اس نے آ کے خود ہی بتا دی. اس نے بولا بھائی یہ صورتحال ہے, میں 7 دن سے کہ بندے کو دیکھ رہا ہوں, وہ کیا نام ہے کمپنی کا کلرک ہے, اور کلرک سے مینیجر بن گیا, اور اسی کو دیکھ رہا ہوں وہ یہ عملیات کر رہا ہے. پھر اس کو میں نے پانی پڑھ کے دیا. تو جو بھی ہمارا طریقہ کار ہے قرآن پاک کے ذریعے میں نے کہا استعمال کر کے, تو وہاں پر چھیٹے مار لو اپنے گلے میں. پھر آفس بننے کے بعد دوبارہ فیکٹری میں آئی. فیکٹری کے بعد
پھر دوسری تیسری بڑھتے 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 کافی عروج پہ آ گئے، لیکن 10 سال کا پیریڈ انہوں نے اذیت کا گزارا۔ اتفاق کیسا ہو جاتا ہے، وہ جب اس حد تک اچھی ہو گئی تو ایک دن آئے تو کہنے لگا کہ اخوندزادہ صاحب مجھے دوائی چاہیے۔ دوائی لینے کے لیے آیا تو اتفاق ہے کہ پیچھے وہی شخص جس نے بدتمیزی کی تھی، میرے پیسے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ وہ شخص بدتمیزی کرنے والا اس شخص کیسے آج سے ملا، جھکے مل رہا تھا، سر 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 کیسے، لیکن جب ان کے حالات برے تھے مالک اس کے تو اس کو بدتمیزی سے پکار رہا تھا۔ اب حالات اچھے ہوئے، وہی جو اس سے قرض اس کا ادا ہو چکا تھا دے دیا اس نے، لیکن آج اس سے جھک کے سلام کرا، سر سر آپ بڑے اچھے انسان، سر آپ کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ لوگوں کو میں نے ایک نصیحت کی ہے، ہمیشہ یاد رکھو کہ ان لوگوں سے بچوں، کوئی آپ کی فیکٹری ہے، آپ کا محلہ ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، کوئی بھی ہے، یہ یاد رکھنا کہ آپ کو آنکھیں کھول کے رکھنی ہے۔ آپ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی 80 سے 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، 133 دفعہ ڈیلی پڑھ کے تمام دعائیں مانگو اور پانی پھونکے پورے خاندان کو پلاؤ، گھر میں باوضو ہو کے چھٹے مارنا شروع کرو، لیکن پاک جگہ پہ۔ آنے والے کو لازمی پلاؤ، میں اپنے جی ٹی وی پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ آنے والے کو یہ لازمی پلاؤ۔ اگر آپ کا دوست ہے بیمار ہے، اسے شفا مل جائے گی، اس سے برے اثرات ہیں ختم ہو جائیں گے، جادو ٹونے ختم ہو جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ وہ بری نیت سے آئے ہوا ہے، اس کا سارا نامہ اعمال جو کرنے کے لیے آتا اس کے ساتھ واپس جائے گا، وہ بھگتے گا کہ اللہ مانا رفیظ، موت مانگے تو موت نہ ملے، زندگی مانگے تو زندگی نہ ملے۔ یہی صورتحال اس کے ساتھ ہونی ہے اور دنیا دیکھے گی، ہوتی رہے گی۔ یہ پروگرام کے آخری سے طرف چلتے ہیں۔ جس کو جہاں بھی تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبھی تکلیفیں، بیماریاں، جن جادو، مشکل پریشانیاں ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے، فرش اشتر تمام مخلوق کو شفا ملے، مکمل شفا ملے، آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو۔ یہ پروگرام کا آخری سطح ہوتا ہے، مجھے میری ٹیم کو اجازت، فی امان اللہ۔ یہ اسپیشل کارڈ کا پروگرام ہے، اس میں تمام دعائیں مانگی اپنے گھر میں بیٹھ کے، جس کو جہاں تک بھی ہاتھ رکھے تو اس کو پروگرام کو لگا دے، ہاتھ رکھے اٹھائے، ہاتھ رکھے اٹھائے، آپ کو وہیں شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔